حق جان نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حضرت محمد معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ بانیان محفل، حاضرین محفل، علماء کرام، چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے لیکن خوش بختی یہ ہے کہ جتنا بھی وقت گزرا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرا ہے۔ یہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوا۔ اگر آپ حضرات نے جاگتی آنکھوں اور کھلے کانوں میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ مزید کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول میں بھی گزرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج جو ہماری ایک روٹین ہے، رات کو سو جانا ہے، صبح کو کام پہ چلے جانا ہے، جو معاملات ہیں وہ کر لینے ہیں، کھانا کھا لینا، آگے پھر سو جانا ہے، اس کام کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو وقت اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، اللہ رسول کے ذکر میں گزر رہا ہے، تو پھر اسی لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا۔ یہ اچھا ہے۔ آج ہم اپنا عروج، اپنی ترقی، اپنی کامیابی اس بات میں سمجھتے ہیں کہ میری فلاں کے ساتھ بھی بڑی ہیلو ہائے ہے، نمبردار اپنا سجن ہے، ایم پی اپنا کاردے بندہ ہے، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یعنی اس میں وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ جس کی ایم پی ایم این اے کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے بھی مینو سلام کردا ہے تو اس کا سینہ ویسے 1.5 فٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتا۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا دار لوگ ہیں اور جن کا تعلق واسطہ نصیب ہو تو اتنا فخر کرتے ہو، بخت والا بندہ، نصیب والا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کا قرب مل جائے تو اتنا فخر، تو سجدہ کر تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ بات میری ہو تو آپ تسلیم نہ کریں، یہ کسی اور نے کہی ہو، جی ساڑھے استادہ نے آکھا ہے، آپ کے بھی تمہارے استاد ہوں گے، ہم کیوں ماننے، لیکن میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جس کو رب کا قرب مل جائے نا، پھر دنیا بھی اس کی بھلی ہے،
قبر بھی اسی کی بھلی ہے، آخرت بھی اسی کی بھلی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جائز ناجائز کام حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر فخر محسوس کرتے ہو، پیدا کرنے والے رب کا قرب حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں محافل ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، برخوردار کہہ رہا تھا کہ یہ محافل اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اچھی بات کی اس نے، میں نے بس انہی کی بات سن کے موضوع سارا چینج کر دیا ہے، جو میں نے بیان کرنا تھا وہ میں چھوڑ کے کسی اور طرف چل پڑا ہوں۔ اچھی بات کی، اسی کو آگے بڑھا کر پھر دعائیں خیر کریں گے۔ ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، میلاد ہوتی ہیں، عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ جی 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ 100 عمرے کے ٹکٹ بھی ہوں گے، ہوتا ہے نا جی۔ لیکن اتنا وقت گزر گیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا مدارس میں، اب پڑھا رہے ہیں، حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، جامعہ صدیقیہ رضویہ میں دورہ حدیث شریف کی کلاس میرے پاس، میں پڑھاتا ہوں، میں نے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ تم نے قرآن اندازی کرنی ہے عمرے کی، کوئی حدیث ایسی نہیں گزری، لیکن پھر بھی یہ کام جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں۔ ایک قرآن اندازی ایسی ہے کہ جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز کی پہلی صف کا کتنا ثواب ہے، تم قرآن ڈالو، قرآن اندازی کرو، تمہارا جھگڑا ہو۔ اور جس کا ثبوت حدیث میں ہے ہی کوئی نہیں، اس کی قرآن اندازی ہو رہی ہے، اور جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ آج نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، پیچھے 5 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، ہمارا تو جھگڑا ہونا چاہیے تھا کہ کیوں بھئی تو چودھری ہے، پنڈ نہ ہوئے گا، مسیح آ کے تیری کی جو دراہٹ ہے، تو نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ امام صاحب قرآن اندازی کرے، جس کا نام نکلے گا وہی بیٹھے گا، سبحان اللہ، تو پتہ چلے کہ ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہم زبانی کلامی کلمہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، میلاد کروا دیا تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے نواسوں نے میدان کربلا میں جو اپنی جانیں پیش کی ہیں، وہ اس لیے پیش نہیں کی تھی کہ بس دین پر جتنے بھی حملے ہوتے رہے وہ جی جڑا جتنے لگیا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار کے نواسوں نے دین کے لیے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ جس وقت دین پہ اوکھا وقت آئے، تم نے ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 6 ماہ کا بچہ بھی میدان عمل میں لے کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی۔ تو اس لیے محافل کروایا کرو، ٹائم کا حساب کتاب رکھا کرو۔ یہی بیان پہلے شروع ہوا ہوتا تو میں نے کون سا کوئی طرزیں لگانی تھی، وہی آدھا پونا گھنٹہ بیان زیادہ ہو جاتا، ہماری اصلاح ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کے الیاذ باللہ ہم مخالف نہیں، حضور کی ثنا ہونی چاہیے، کانوں کا رس ہے، وہ لطف لیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی واضح و نصیحت، آپ کا خطاب یہی تھا کہ بات مختصر ہونی چاہیے اور اس کے اندر سمندر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو سامعین بیٹھے ہیں ساری رات سے جاگ رہی، ان کو کچھ پتہ تو چلے۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے، لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، آل ورلڈ پوری دنیا میں مسلمانوں کا تعارف کیا ہے؟ دہشت گرد، کرپٹ، جہاں بھی چلے جاؤ مسلمانوں، پاکستانیوں، ساتھ ہی لیبل ہو گئے یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟ ہمارے اسلاف اس طرح کے نہیں تھے، ہمارے مسلم حکمران اس طرح کے نہیں تھے، اب نوبت اس طرح کی کیوں آ گئی ہے؟ ہمارا انتخاب غلط ہے، ہمارا انتخاب چائے کی پیالی ہے، بریانی کی پلیٹ ہے، ہم نے اس دین کو کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے اہمیت دی ہے اپنے ڈیرے کو دی ہے، ہم نے اہمیت دی ہے اپنی روٹی کو دی ہے، اپنے پیٹ کو دی ہے۔
خدا کی قسم دین کو اہمیت دی ہوتی آج یہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر نہ بنتی۔ صلاح الدین ایوبی رو رہا ہے، ایک بابا جی آئے بزرگ، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اب یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، کہنے لگا جی بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، 2 بحری جہاز اسلحے کے ساتھ ان کے آ رہے ہیں، ہم تو پہلے کمزور ہیں، اگر وہ ان کا اسلحہ بھی آ گیا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ بابا جی فرمانے لگے بیٹا رو نہیں، رات کو ٹائم نکال کے مسجد آنا، میں بھی آؤں گا، رب کرم کر دے گا۔ اللہ سے مانگیں گے نا جی۔ یہاں کرونا آئے جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے کافروں کے سامنے، سیلاب آ جائے ادھر دوڑ کے جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے ادھر دوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں۔ کافر مسلمان کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جن کے در پہ تم جا رہے ہو یہی ذلت و رسوائی مقدر تمہارے بچوں کی بھی بنے گی۔ میں کہتا ہوں اتنی گڑگڑاہٹ جو تم نے کافروں کے سامنے جا کر کی، یہی حاکم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رب کرم نہ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صلاح الدین مسجد آنا، یہ نہیں کہا ہم کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں، فلاں ملک میں جاتے ہیں وہاں سے مانگ کے لاتے ہیں، فلاں ملک میں جائیں گے وہاں سے مانگ کر لائیں گے، یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا کوئی نہیں، مسلم حکمرانوں کا یہ نہیں تھا۔ وہ بابا جی رات مسجد میں آئے، دیکھا صلاح الدین ایوبی سجدے میں ہے اور اس کی چیخ و پکار سے مسجد گونج رہی ہے، اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ بابا جی مسجد کے دروازے پہ کھڑے واپس چلے گئے اور یہ فرما رہے تھے میرے تو یہاں پر آنے کی ضرورت کوئی نہیں، رب نے کرم کر ہی دینا ہے۔ اور یار میں سجدہ کروں اس کا اور مول ہے، اگر حاکم مسلمانوں کا بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر چکائے اس کا اور مول ہوتا ہے۔ بھی یہ حاکم ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، پھر بھی میری بارگاہ میں جھک گئے ہیں، لیکن یہ بات ہی کوئی نہیں۔ نماز تراویح کا وقت ہے، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے لیے یہ لوگ نکلے ہوئے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور بات بڑی قابل غور و توجہ طلب ہے۔ آپ فرمانے لگے رب نے کرم کر دینا ہے۔ بابا جی صبح تشریف لائے، صلاح الدین ایوبی بیٹھے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، گلاب کی طرح چہرہ کھلا ہوا ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ رات رو رہے تھے، اب خوش ہو؟ وجہ کہنے لگے جی وہ جو 2 بحری جہاز 2 بحری بیڑے ان کے آ رہے تھے نا، وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ بابا جی فرمانے لگے وہ سمندر میں نہیں ڈوبے، جو تم نے رب کی یاد میں آنسو بہائے ہیں وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، رب سے مانگو، پھر دیکھنا رب کرم کیسا کرتا ہے۔ پیدا کرنے والے رب سے مانگتے نہیں ہو، اللہ کے دشمنوں سے جا کر مانگتے ہو، پھر کہتے ہو جی حالات بہتر ہو جائیں گے، جھوٹ بولتے ہو۔ حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے۔ مسلمانوں کا عروج، ترقی، کامیابی صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ وہ پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو فاطمہ یہ بتاؤ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملاقات کرنا چاہتے ہو یا تاخیر کے ساتھ؟ اللہ اکبر، صحابی ہو پھر یہ گوارا کرے کہ بھی تاخیر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ تو وہ تھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، نماز میں بھی حضور کی زیارت ہی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نماز کیا تھی؟ کہتے ہیں وہ نمازیں جو سری ہیں، یعنی ظہر اثر جس میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ان نمازوں میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی شریف کی حرکت سے محسوس کر لیا کرتے تھے حضور کی رات فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ علامہ حسنین صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہے کہ بندہ قیام میں ہو نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، رکوع میں ہو تو پاؤں پہ نظر ہونی چاہیے،
سمی اللہ لمن حمیدہ تو نظر سینے پہ ہونی چاہیے، اللہ اکبر سجدے میں گیا تو نظر ناک پہ ہونی چاہیے، تشہد میں بیٹھے تو نظر جھولی میں ہونی چاہیے، سلام پھیرے تو دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں کندھے پہ نظر، بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں کندھے پہ نظر. ایسا ہی ہے نا. ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہے، قبلہ بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ نماز میں قیام میں نظر کہاں ہونی چاہیے. کیا حضور کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کو نہیں پتا تھا قیام میں نظر سجدے میں ہونی چاہیے؟ لیکن صحابہ ہے قیام میں زیارت مصطفیٰ کے مکھڑے کی کر رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مارکیٹ میں اب دین آیا جناب کہ بھی نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ صحابہ کی نماز نہیں. دیکھو سرکار نماز پڑھاتے نا، صحابہ اکرام جلدی سے دائیں طرف آ کر بیٹھ جاتے کہ بھی دائیں طرف بیٹھتے. مسئلہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے تو دائیں طرف کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. میں بڑا سوچتا رہا، بڑی کھوج لگائی. جو بائیں طرف کھڑا وہ بھی تو امام کے پیچھے ہی ہے، وہ بھی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ملا ہے. دائیں طرف والے کا ثواب بائیں طرف والے کی بنسبت زیادہ کیوں ہے؟ جب میں نے اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی، اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک روزہ دائیں طرف پڑتا ہے امام کے، تو لہٰذا دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ حضور کے روزے کے قریب ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جو بائیں طرف کھڑا ہے، اس لیے زیادہ ثواب ہے. میں نے کہا یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن صحابہ کرام حضور کی موجودگی میں سرکار مصلی پہ ہیں، دائیں طرف آ کر کیوں بیٹھتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام کہنے لگے یہ دایاں بایاں ہمارا ہے، سرکار تو سارے رحمت بن کر آئے ہیں. حضور کا دایاں بایاں کیسا بھی، یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے. سرکار سارے رحمت ہیں، پھر کوئی بائیں طرف ہو حضور کے یا دائیں طرف سب کو ثواب ملے گا. صحابہ دائیں طرف پہلے آ کر کیوں بیٹھتے تھے؟ کہتے وجہ یہ ہے جب حضور نماز پڑھائیں گے سرکار کی زیارت نہیں ہوگی، دائیں طرف سلام پھیریں گے، ہم پہلے حضور کے چہرے کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ. میں نماز پڑھاؤں، سلام پھیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے کوئی میرے منہ کی طرف دیکھے گا یا دائیں طرف سلام پھیرے گا؟ سلام پھیرے. صحابہ کی نماز کیا تھی؟ دعوت فکر دے رہا ہوں جو کہتے نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں صحابہ پہلے وضوحا کے مکھڑے کی زیارت کرتے تھے پھر نماز مکمل کیا کرتے تھے. ان کی تو نماز یہ تھی، حضور کی محبت، سرکار کا پیار نوجوان نسلوں کے سینوں میں داخل کر دو. یہی کائنات کا سب سے بڑا پیار ہے، یہی انقلاب ہے. دیکھو نا سرکار کی محبت میں کوئی بڑا جوان نظر آئے نا، آگے آگے نظر آئے، سمجھ لو بس انقلاب آنا نہیں آ گیا ہے. یہی تو انقلاب ہے. ابو فاطمہ بتاؤ جلدی ملنا چاہتے ہو یا تاخیر کے ساتھ؟ عرض کی حضور میں تو فٹافٹ ملنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کرو تم جلدی ملاقات کرو گے. یہ وظیفہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف اپنے صحابی ابو فاطمہ کے لیے خاص نہیں کیا، قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو اس وظیفے کی اجازت بھی عنایت فرما دی. پیر مریدوں کو وظیفہ دیتے ہیں نا جی، اور وہ مرید صاحب بڑی لگن کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے. میرے پیر سارے پیرا دسے ہیں ایک کام اسی کرنا ہی کرنا ہے. کائنات کے جو سب سے بڑے پیر ہیں وہ حضور علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ابو فاطمہ وظیفہ سنو. سرکار نے اس کی اجازت اپنی ساری امت کو عنایت فرما دی. اگر مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو ابو فاطمہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملاقات کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او وڈیروں کی قربت کو پانے والوں، ایم پی ایم این اے کا قرب حاصل کر کے خوش ہونے والوں، سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ
اپنا سر جھکا دیتا ہے اسے رب کا قرب بھی مل جاتا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی قرب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ بات یہ ہے جس نے کبھی مسجد میں آنا ہی نہیں، جس کو عید والے دن بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، ووٹوں کے لالچ کی وجہ سے، اس کے پیچھے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ مدینے والی سرکار کے پیچھے لگو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پیدا ہمیں کس لیے کیا ہے؟ زندہ آباد مردہ آباد کے پاس نعرے لگانا۔ کیا قوم ہے، کیا نظریہ ہے؟ پہلے عمران خان زندہ آباد زندہ آباد، تھوڑا سا وقت گزرا وہی مردہ آباد۔ میں کہتا ہوں اس کا نعرہ لگاؤ جو سانسوں کے ساتھ، جس پر ایمان لانا ہر سانس پہ واجب ہے، جن کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا سانس سانس پہ کلمہ گو پر واجب ہے، جو ساری حیاتی زندہ باد ہیں، سبحان اللہ، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ امت مسلمہ کے لیے زندہ باد ہے، اس نبی کا نعرہ لگاؤ۔ اور اگلی بات بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے، محبت سے ذرا سبحان اللہ کہو نا جی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی، جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، خاتون جنت۔ گھر کے کام کاج، آٹا پیسنا، دیگر معاملات ہیں، بچے بھی ہیں، گھر کی جھاڑو تک نکالتی تھی۔ لقب کیا ہے؟ خاتون جنت۔ صاحبزادی کس کی ہیں؟ امام الانبیاء کی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، کام کیا ہے؟ گھر کی جھاڑو نکال رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، معاملات سارے دیکھ رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی عزت میں کوئی حرف آیا ہے؟ نہیں سیدہ کی عزت میں کوئی حرف آیا گھر کا کام کرنے میں؟ نہیں۔ آج کا باپ اس بات پہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ میری دھی تہاڈا کام کیوں کرے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں تو یہ بتا تو نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ حضور کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی باپ ہے؟ سیدہ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی چلا کر کام کاج ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی خادم عنایت کر دیں، گھر کے کام کاج میں ذرا آسانی ہو جائے گی، بچے بھی ہیں، پھر معاملات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں خادم سے بڑھ کر کوئی اچھی شے نا تمہیں عطا کر دوں، تسبیح فاطمہ عنایت کر دی، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب تھک جاؤ بستر پہ آؤ تو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھو تمہیں راحت مل جائے گی۔ اچھا خادم کیوں نہیں دیا؟ غلام کیوں نہیں دیا؟ سرکار بڑے مہربان ہیں اپنی غریب امت پہ کہ میں نے آج اپنی بیٹی کو خادم دے دیا، غریب باپ کے لیے سنت بن جائے گی۔ وہ ایک خادم بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساتھ ایک خادم کہاں سے دے گا؟ کتنی مہربانی! وہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں میں چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ہی چلے، اٹھانا بھی نہ پڑے۔ کیا اس نبی علیہ السلام کو کوئی کمی تھی؟ یہ وظیفہ بھی بتا دیتے، ساتھ خاتم بھی دے دیتے، کوئی کمی ہونی تھی؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ تمام جو باپ ہیں بیٹیوں کے، جو بیٹیاں والے ہیں، ان کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام ہے
کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ تو میں کون ہے بھئی؟ آج 100 نکاح ہو رہے ہیں، محدود اندازے کے مطابق 80% طلاق ہو رہی ہے، 70% بنیادی وجہ گھریلو کام کاج ہیں۔ ساڑھی تھی کیوں کرے؟ وہ کہتے سے کرانا ہے، یہ کہتے کیوں کریں؟ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر آخر طلاق ہو جاتا ہے۔ تو ہم دین کی طرف آئیں، دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات اس معاملے میں کیا ہے؟ گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، گھریلو معاملات ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جانا، میں نے پہلے کہا کوئی بات بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے، بیٹا علی کہاں ہے؟ جی وہ بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسجد میں چلے گئے۔ اچھا جھگڑا ہوا ہے، لڑ کر ناراض ہو کے گئے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں گئے ہیں۔ اللہ کا محبوب پھر گھر میں آ گیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا حضور اشارہ کرے صحابہ اپنی جانیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار حکم فرماتے تو کوئی خادم جاتا، حضرت علی کو بلا کر لے آتا، کسی کو نہیں بھیجا۔ اپنے داماد کو حضور نے عزت کتنی دی ہے، سرکار خود تشریف لے گئے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، جہاں سے ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، دیکھا کہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا ابو تراب، او مٹی کے باپ کہاں لیٹا ہوا ہے، پیار سے کہا۔ مولا علی پاک نے بھی ناراض نہیں ہوئے، لوگ جی مینوں مٹی والا آختا نہیں، پھر کہتے تھے مجھے حضور نے ابو تراب کہا، مجھے ابو تراب ہی کہا کرو۔ کہا چلو گھر چلو، گھر میں لے آئے۔ اب کیا کیا؟ میری بیٹی تجھے بتا تو نے اس نے کیا کہا؟ نہیں پوچھا۔ آج جھگڑا ہو جائے باپ جاتا ہے، دس میری دھی تنو انہیں کی آکھیا۔ اب وہ بجائے مسئلے کو سلجھانے کے مزید بگاڑ کے باپ آ جاتا ہے۔ کیا کردار ادا کیا باپ نے؟ بیٹی کا گھر اجاڑ کے واپس آ گیا۔ اگر چاہتے ہو زندگی کے ہر پہلو پر ہماری تربیت ہو تو پھر رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام درمیان میں لیٹ گئے، اپنی صاحبزادی کا ہاتھ لے کر سینے میں رکھا، مولا علی پاک کا ہاتھ لے کر سینے میں رکھا، اوپر اپنا رکھا۔ فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا کیا ہوا، بس بچوں یوں کہو کہ ہماری صلح ہو گئی۔ یہ ہے ایک طریقہ، بچوں کہو میں آ گیا ہوں، اب یوں کہہ دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ یہ ایک انداز تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سارے کو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور بھی اس میں قصور میرا کوئی نہیں، جو ٹائم دیا تھا میں اس ٹائم پر آ کر بیٹھا ہوں۔ تمہارے سارے نادخواں حضرات یہاں پر تشریف فرما تھے، کھانے کی مجھے کوئی اتنی حاجت کوئی نہیں تھی، کہا بھی ابھی کچھ وقت ہے آپ آ جائیں تو میں چلا گیا ہوں۔ نخرے والی تو بات ہے نہیں، دین کا پیغام دینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دین کا پیغام دینے کے لیے گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، سرکار علیہ السلام نے پھر بھی دین کی تعلیم کو جاری رکھا ہے۔ اب وہ نوبت تو نہیں ہے نا، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں، بندہ تھوڑی سی بات پہ بگڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہی خاندانی کوئی نہیں ہے، اس کو کیا پتا دین کیا چیز ہے۔ ہم اس نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بات تو کرنی الحمدللہ جی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سارے کو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، عالم باعمل ہیں، نفلی عبادت میں مصروف ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی دعا کے لیے آیا، کوئی ملنے کے لیے آیا، کوئی زیارت کے لیے۔ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پہ رونقیں ہوتی ہیں، بے شک وہاں پہ رونقیں۔ وہ راوی کے کنڈے میں بھی بیٹھ جائے نا جی، رونق ادھر بھی لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس کوئی خوشبو ہی ایسی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی خوشبو ہی ایسی ہوتی ہے۔ بات قابل غور ہے، لوگوں نے نا سارے عقیدت مند نہیں ہوتے، کوئی کونیاں مارنے والا بھی ہوتا ہے۔ بابا جی بادشاہ بندے نے ایڈی ایڈی دوروں بندے ملن آئے، اے آدھے کام نوں لگیا ہے، وہ بندہ کسی سے سونی لوے پہلے۔ آپ نے سلام پھیرا، کہنے لگے جی بات یہ ہے، میں نے یہ جو مصلی بچھایا ہے نا، یہ اللہ رسول سے مانگنے کے لیے بچھایا ہے، رب رسول سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟
اللہ والوں نے ہماری تربیت کی ہے، اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تمہیں ادھر ادھر کے دورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آ، اللہ کی بارگاہ میں سر چکا، رب تیری ایسی غیبی مدد فرمائے گا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جن کی ڈیوٹی اسی عبادت پہ لگی ہوئی ہے وہ سارے بھوکے مر گئے ہیں، اور رب کے دشمن بن کے کھائی جائیں، اللہ کا دوست بن کے بھوکا مرے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ آج ارادہ کرو، آج کے پروگرام کا، آج کا میلاد شریف جنہوں نے حضور کے میلاد کو سجایا ہے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ نیت کر کے اٹھو، جو صاحب اولاد ہیں، بچیاں ہیں تو انہیں بھی دین پڑھاؤ، بچے ہیں انہیں بھی قرآن کا قاری، حافظ، عالم، حدیث رسول اللہ کی پڑھاؤ، اور یہ ارادہ رکھو ہم اپنے بچوں کو دین کا خادم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تاکہ پتہ چلے کہ یہ میلاد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، بے نمازی بے نمازی ہے، جوا کھیلنے والا جوا ہی کھیل رہا ہے، میلاد کا اثر کیا ہوا تم پہ؟ ساری رات حدیثیں سنی، قرآن سنا، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز، وہ پہلے عورتیں بندے ساری مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک لڑکا نوجوان کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، وہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتا لڑکی کا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اس نے کہا اس نے پتہ نہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی بات یہ ہے کیا وجہ ہے تو کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا، میں تو یوں کر سکتا ہوں، آسمان کے تارے توڑ سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سارا کچھ ہی کہہ دیا۔ اس نے کہا اچھا تو سارا کچھ ہی کر سکتا ہے، میری ایک شرط ہے، جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گی، ایک شرط ہے 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 دن ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ، پھر جیسے کہے گا ویسا کروں گی۔ وہ جانتی تھی اگر آ گیا نا مسجد میں تو بندہ بن جائے گا، یہ انسان ہی بنانا تھا نا جی۔ وہ جی ایک دن دو دن وضو کر کے بیٹھا، ٹائم کدوں ہونا ہے، اذان کدوں ہونی ہے، انتظار میں وہ ایک تڑپ اور شدت۔ جب ہوئے 40 دن پورے، آخری نماز پڑھی، اسی جگہ پہ وہ بچی کھڑی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والی۔ اب وہ نوجوان سب چکا کے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہوئی؟ حسب وعدہ کھڑی ہوں، اٹھا کے نظریں دیکھنا۔ کہنے لگا اب اس شے کی ضرورت نہیں رہی، عمر فاروق نے میری نظر کہیں اور ملا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو نوجوان نسل سمر جائے، ایک مدنی انقلاب پوری دھرتی پہ آ جائے، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی پڑھاؤ، بناؤ، مسجد میں بھیجو، ان اللہ والوں کی صحبت میں ان کو بٹھاؤ تاکہ ان کی تربیت ہو، خوف خدا کو سینے میں آئے۔ بندے کی ایک نماز چھوٹ جائے نیند نہیں آنی چاہیے خوف خدا کی وجہ سے۔ نماز میری چھوٹ گئی، پیدا جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ تو میں نے کیا نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو چیز جس مقصد کے لیے رکھتے ہیں وہ مقصد پورا نہ کرے تو خیر مار دیتے ہیں۔ ابھی تیرا کم سے علاقہ کرنا ہے، تو ساری رات ہی ستا رہنا ہے، کہ کتے نو مار دیو، یہ تو مقصد ہی پورا نہیں کر رہے۔ پنکھا کس لیے لگایا؟ ہوا دے، ہوا دینی بند کر دے، اٹھا کے کباڑ میں پھینکو گے کہ نہیں؟ بلب کس لیے؟ روشنی دے۔ کام ختم کر دے، اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکو گے کہ نہیں؟ اپنا مزاج دیکھ، جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ اپنا مقصد ختم کر دے، اٹھا کے باہر پھینک دے۔ کبھی سوچ تجھے بھی رب نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پریشانیوں نے ساڈے گھر دا ڈیرا پایا ہے، کدے سکون اسی ویکھیا ہی نہیں۔ میں کہا تو کدے سکون نہیں ویکھیا تو میں تینوں کدے مسیطے نہیں ویکھیا۔ تو اپنا مقصد پورا کر، تویز دے، جو سب سے بڑا تویز تیرے گھر میں ہے قرآن، وہ اس کو کھول، قرآن کی زیارت کر، قرآن کی تلاوت کر، یہ تیرا رہنما ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی آباد رکھے گا، تیری نسلوں کو بھی آباد رکھے گا۔ پتہ نہیں کس طرف چلے گئے۔ حضرت ربیع، حضرت اویس کرنی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے بڑا سفر کر کے آئے. جب پہنچے ملنے آئے پتہ چلا مسجد میں ہیں. اللہ والے کہاں پہ ملتے ہیں جی؟ مسجد میں. لوگوں نے تانے بنا لیا, ملا کی دوڑ مسجد تک. میں کہ اللہ مسجد میں رکھے, یہی ہمارا عروج ہے. بازار سے بری جگہ کوئی نہیں. سرکار نے منع فرمایا بغیر ضرورت کے بازار نہ جاؤ, لیکن مسجد کا کہا ہے کہ مسجد میں ہو. ملا کی دوڑ مسجد تک. میں کہ اللہ تیرا منہ مبارک کرے, تیری زبان مبارک کرے, رب تیری دعا قبول کر لے, اللہ مسجد میں ہی رکھے. یہاں سے ہی میت نکلے, یہیں سے جنازہ نکلے. میں کہتا ہوں ہماری کامیابی ہے. میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں تیری دوڑ بھی مسجد تک ہو جائے. آئے اویس کرنی سے ملنے کے لیے مسجد میں. دیکھا کہ اویس کرنی فجر کی نماز کی تیاری میں ہے. سارے سبحان اللہ کو سبحان اللہ. اور میرے نال ایویں نہ کرو, جتنا ٹائم سارے نات خواہاں نے لینا اتنا میں بھی لینا ہے. کو سبحان اللہ ضرور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ وہ جب آئے تو وہ فجر کی تیاری میں تھے. ساتھ خلیفہ بھی ہے. پیر کے ساتھ خلیفہ ہو, پروٹوکول نہ ملے, اندر بڑی سٹ بجتی ہے. یار کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں, اتنی دور سے آئے ہیں, بس انہوں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی. آ کے بیٹھ کے خلیفہ کو کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں, وہ نماز کی تیاری میں ہیں, نماز کے بعد ہوتی ہے ملاقات. نماز فجر پڑھی, حضرت اویس کرنی نماز کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گئے. نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا اویس کرنی کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہتے اویس کرنی تھی سانو تقریر سناؤ. میں کہا ایک شرط سے سناواں گا, وہ کم بھی تو کرنے پھر, بس چس تک نہ رہو, عمل بھی کرو. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. خلیفہ کہنے لگا کوئی نہیں, تلاوت کرنے پھر ملاقات ہوتی ہے. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے تلاوت قرآن کی کرتے رہے. جب ہوا نا زوال کا وقت, اویس کرنی نے قرآن پاک رکھا, جھاڑو پکڑ کے مسجد کی صفائی شروع کر دی. سبحان اللہ. آج تو مسجد کے خزانچی کی توہین ہو جاتی ہے نا. مسجد کی صفائی کرے, مصلی اٹھا کے رکھے, خزانچی ہے نا. مسجد کے صدر کی بھی توہین ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مسجد کا کوئی صدر ہو, خزانچی ہو, کوئی محلے دار ہو یا کوئی ریڑھی لگانے والا ہو, وہ مسجد کی صفائی سعادت سمجھ کے کرے. کیونکہ حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے قیامت تک اس کی لاش, اس کا جسم قبر میں نہ گلے گا نہ سڑے گا. سبحان اللہ. ایم پی ایم این اے دا دوست ہوئے او دے واسطے خوشخبری کوئی نہیں, مسجد جھاڑو دینے والے دی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. جب وہ قبر میں سلامت رہے گا تو دنیا میں اسے کیا ہو سکتا ہے, اس زمین کے اوپر بھی سلامت رہے گا. یہ شان تو اس کی ہے جو مسجد میں جھاڑو نکالے. ایمانداری سے بتانا جو بندہ رب کے گھر کو, مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرے, اس کی کتنی شان ہوگی. سبحان اللہ. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوال کا وقت ہوا, جھاڑو لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عہدہ دیکھ, منصب دیکھ, مقام دیکھ اور نوکری دیکھ. مسجد کے گھر کی صفائی, یہ جس کو نصیب ہو جائے وہ مقدر والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر بندے کو یہ کام نصیب میں نہیں ہے. ہر بندے کے بختوں والے بندے اس طرح کے کام کرتے ہیں جناب. انہوں نے کہا چلے کوئی نہیں, صفائی کرنے بھی رکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی, وہاں سے فارغ ہوئے, وضو کر کے ظہر کی انتظار میں بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میں نے دورہ حدیث والوں کو بھی آثار السنن میں بھی یہ حدیث پڑھائی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے لیے یہ کوئی ٹائم ٹیبل اب بنے. پہلے حضور جب آ جاتے تھے بس نماز پڑھا دیتے تھے. ایک نماز کا وقت ہے نا, مثلا عشاء کا وقت فجر سے پہلے پہلے تک کا ہے, تو اس دورانیے میں سرکار جب جی چاہتا آتے وہ نماز پڑھا دیتے. یہ تو ہم ٹائم ٹیبل لگائے نا اپنی سہولت کے لیے. پہلے ایسا نہیں تھا. صحابہ اکرام انتظار میں بیٹھے ہیں, حضور کا انتظار کر رہے, یہاں تک کہ اونگ آنا شروع ہو گئی. حضور تشریف لائے, فرمایا اب تمہارے سوا کوئی بھی نماز کے انتظار میں نہیں ہے. سنو, تم جب سے نماز کی انتظار میں بیٹھے ہو نماز ہی میں ہو. سبحان اللہ. کبھی کبھار امام صاحب ذرا آنے میں تاخیر ہو جائے نا, صحابہ کی سنت سمجھ کے امام کا انتظار کر لیا کرو. دوبارہ گھڑیاں نہ دیکھا کرو, مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے چلے گئے,
وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں کہتا ہوں امام کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے، کبھی کبھار لیٹ ہو جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، صرف کھانے کے ساتھ مٹھائی سنت ہے، یہی سنت یاد کی ہوئی ہے، دوسری سنتیں کون اپنائے گا بھائی؟ اچھا، وہ انتظار میں بیٹھ گئے، نماز کے انتظار میں۔ یوں ہے کہ بندہ نماز ہی میں بیٹھا ہے۔ ہن تسی دائیں بائیں ویکھدے پے ہو، کام خراب ہو رہا ہے، محبت نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہ کرو۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں جی، جس طرح ہوتا نا خطیب ہوتا ہے، ادھر ہاتھ رکھیا تے ہیر شروع کر دیتی، اتنے ہاتھ رکھیا تے رانجھا شروع کرتا، وہ گلا اپنے کو کوئی نہیں، نہ دوڑا نہ سلوڑا، نہ مائجا نہ ڈھولا۔ جب تک باز ہوگا اللہ کا قرآن ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ادب سے بیٹھ کر سن لیجیے، حضور کا فرمان بیان ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو کے تو سحری رہ جائے گی اللہ کے بندو، اور پہلے پر سحری کھا ہی لیجیے، یہ کہنے جی فجر بھی پڑھ لیجیے، محبت نہ سبحان اللہ کو۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں، زیادہ نہیں گھبرانا، وہ چند باتیں میں نے کرنی ہے، توجہ رکھیں۔ اچھا جی، وہ ظہر کے انتظار میں کہا چلے کوئی نہیں، نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ القصہ مختصر، ظہر عصر مغرب عشاء فارغ ہو کے بیٹھے ہیں ملاقات کے لیے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جی، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہے اللہ والوں کے کام۔ وہ بھی کھا ہی لیتے تھے، رب کو راضی کرنے والا بھی کھا لیتا ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، خواجہ ویسے کرنی سن، یہ پیر ہوتے ہیں۔ فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، پھر بھی پیر صاحب دا پیر پاک دی گڈی پاک دا ٹائر پاک، پینچر پاک، مٹی پاک۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس طرح کے پیر نہیں ہوتے جن کو مسجد کا راستہ ہی نہیں پتا ہوتا، مرید کے دانوں والا راستہ پتا ہوتا ہے۔ آپ کٹا میں بڑا چنگا لگتا ہے، میں اچھا چنگا لگتا ہے، ککڑ چنگا لگتا ہے، وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں جس کی نظر جیب پہ ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مدینے والے پہ ہو، سبحان اللہ۔ جو نظر ڈالے تو سینے کو مدینہ بنا دے، وہ پیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی پتہ نہیں کڑے راہ چلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سنی، حنفی، بریلوی، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے میرا، رضوی سلسلے سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت میں رضویوں سے بڑھ کر کوئی ٹنا ٹن سنی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن حق کی بات کرنا ممبر کی ذمہ داری ہے جی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، گول گل نہیں پکڑنی، وقت وقت یہی ہوئے گا نا، دوبارہ نہیں سدو گے تو صحیح، رزق رب نے دینا ہے، کوئی بندے نے تھوڑا دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ محبت نہ سبحان اللہ جی۔ نماز عشاء سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد خواجہ ویسے کرنی کو اونگ آئی، فوری طور پر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، مولا مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کر۔ سبحان اللہ۔ اور سارا دن اللہ کی عبادت میں گزر گیا، پھر بھی مولا مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کر۔ حضرت ربی نے اپنے خلیفے سے کہا اٹھ چلیے۔ خلیفہ کہنے لگا کیوں پیر جی ناراض ہو گئے ہو، ملاقات کا ٹائم نہیں لگیا۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، جو میں لینے آیا تھا مجھے مل گیا ہے، جو سیکھنے آیا تھا ویسے کرنی نے مجھے سکھا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے میں اپنے علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، صرف واضح و نصیحت کی حد تک نہ رہو، اپنا کردار بھی عوام میں ایسا رکھو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے ہی اگلے بندے کی تربیت کر دی، کہتے میں یہی تو سیکھنے آیا تھا، جو ویسے کرنی نے مجھے سکھا دیا ہے، اب ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لوگ خود اتنے عامل بن جائیں گے، قدم قدم اس طرح رکھیں گے کہ لوگ ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، کوئی بندہ سیل میں جائے، کوئی کہتا ہے سیل میں چلا گیا، مولوی جائے تو پورے پنڈ میں ہول پڑ نہیں جاتی، وہ مولوی سیل میں چلا گیا، وہ مولوی فلم دیکھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس کی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا، یہ علماء کو عزت بڑی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے جائیے گناہ گار بندے ہیں جو فرشتے نے ایک کیوں جان،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ فرشتے نہیں ہیں اور جو عوام الناس ہیں ان کی توقع بھی پورا اترو، اپنا کردار ایسا پیش کرو، ایسی نوبت نہ آئے کہ لوگ بڑھ چڑھ کر بے باکی کے ساتھ یہ دعویٰ کریں اے مولوی جنت سے گئے تو میں پھر پہلے جانا۔ یہ نوبت کب پیش آتی ہے؟ یہ نوبت اس وقت پیش آتی ہے جب ہمارے علماء جو ہیں وہ سستی کرتے ہیں، دین کے معاملات میں اپنے پیٹ کو آگے کرتے ہیں، پھر یہ نوبت آتی ہے۔ تو یہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق رب نے دینا ہے۔ تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تو اپنا کام کر۔ بندہ کسی کے پاس دیہڑی کے لیے کھڑا ہو جائے نا، غیرت مند بندہ کسی مزدور کی مزدوری نہیں رکھتا، شام کو اس کے ہاتھ میں پیسے رکھتا ہے۔ ایک غیرت مند بندے کی علامت یہ ہے شام کو اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنا کام کریں، رب تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ گولڑا شریف کے پیر میر علی شاہ صاحب ختم نبوت کا پہرا دینے والے سبحان عظیم اللہ، سپاہی، سبحان اللہ۔ آج دنیا ان کو یاد کیوں کر رہی ہے؟ آج وہاں پہ کیوں میلے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جس کو بابو جی سرکار کہتے ہیں، وہ بیٹے کی ولادت ہوئی، خلیفہ دوڑتے ہوئے آیا، بابا جی مبارک ہو، مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا، مبارک ہو، کی ہوا؟ جی اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کو پوچھو۔ وہ خلیفہ بڑا حیران ہوا، بابا جی پتر رب نے دیتا ہے، تسی چپ ہی ہو گئے، خیر ہے۔ فرمانے لگے جب تو نے کہا نا مبارک ہو مبارک ہو، میں یہ سمجھا کہ کسی نے تجھے بتا دیا کہ میر علی کا رب میر علی سے راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا ہمارے لیے مبارکباد کی بات، مبارکباد کا دن اس وقت ہوگا جب پتہ چل جائے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پیر ہیں، اللہ کو راضی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کو راضی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مولویاں کا کام ہے مولوی کرن، ہاں بھائی تو کدھا کلمہ پڑھا ہے تو دس دے بھائی، چلو ہم نے تو حضور کا پڑھا ہے، تو نے کس کا پڑھا ہے؟ یہ سانجا کام ہے بھائی، ایک ہی ہے جی سانجا سانجا کام ہے۔ جتنا نبی دا کلمہ میں پڑھیا اتنا تساں نہیں پڑھیا ہے، میں کوئی بوتا نہیں پڑھیا بھائی۔ جب جتنا میں نے پڑھا اتنا تم نے بھی پڑھا ہے، جتنے نبی میرے ہیں اتنے وہ تمہارے بھی ہیں، تو بھی سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور یہ عہد کرو رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں کچھ بھی ہو جائے، جیسا کیسا وقت گزرنا تھا گزر گیا، اب ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انقلاب برپا کرو نا، اسی دین دے نال کھلوتے ہیں، گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہے، نہیں ہیں۔ بالکل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرو، خلیفہ ہیں، اور جی اس سے تعلق خراب ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، اس سے یوں ہو گیا تو یورپ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، شان ہے، سب سے زیادہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمہ کذاب نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، آپ نے کیا کیا؟ چلو بھی سارے چلو دے مقابلے چلو، وہ جی کون لاؤ کی ہویا؟ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اس نے۔ او جی مدینہ شریف عورتیں بچے ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی عورتوں کے جسموں کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت کا ڈاکو بھی زندہ رہے اور ہم بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا چلو سارے ہی جاؤ۔ یہ ہے کائنات کے سب سے بڑے پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، اس طریقے کو اپناؤ۔ اسے کہا جان رہتی ہے رہے، جاتی ہے جائے، گھر بار لٹتا ہے لٹے، بچتا ہے بچے، میرا گھر حضور کی آل کے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں، میرے بچے اصغر سے اچھے کوئی نہیں، میرے نواسے امام حسن اور حسین سے بڑھ کر نہیں ہے، میرا خاندان حضور کے خاندان سے بڑھ کر نہیں۔ جب اس دین کو خون کی ضرورت پڑی،
سرکار کے شہزادوں نے خون پیش کیا ہے، آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں اگر دین کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی ہم بھی اپنا خون اسلام کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس طرح کے جذبے رکھو گے نا پھر جا کے انقلاب آنا ہے. جی تسی پرچی والے چکر چ رہے نا جی تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. پرچی کی کوئی اوقات ہے؟ حضور کی ذات کہاں ووٹ کہاں پرچی. میں کہتا ہوں یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. سرکار کی شایان شان نہیں بلکہ یہ کہ تو کلمہ پڑھے، دین کے لیے جان دینی پڑے کیا میں جان دوں گا، دین کے لیے تیرے بچوں کی ضرورت پڑے کیا میں بچے دوں گا، دین کے لیے گھر لٹانا پڑے کیا میں گھر لٹاؤں گا. مزہ نہیں آ گیا کلمہ پڑھنے کا؟ لے کے بیٹھے ہو پرچی کو، ووٹ کو، سیاسی تقریر ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ حضور کے دین کی شایان شان بات نہیں ہے. بات یہ کر جب یہ نوبت آ جائے گی جب جان حضور کے لیے پھر سارا کچھ حضور کے لیے. لیں جی آخری بات، اس کے بعد بیان ختم. آپ سے اجازت چاہوں گا بطور میسج اور بطور پیغام ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی توجہ کرنی ہے. محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء. ساری کائنات رب نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام نماز پڑھتے اتنا طویل اتنا لمبا قیام کرتے پاؤں پہ سوزش آ جاتی. میں نے کی جی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ کی خاطر تو سارا جہان بنا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے یہ بتاؤ یہ حضور کی سنت کوئی نہیں. گھر والے کیا سارا دن ہی مسیحتے بڑھیا رہنا ہے، کوئی اور بھی کام کر لیا کروں گا. کیوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سنت کس نے ادا کرنی ہے؟ رزق کماؤ، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی سنت ہے. اور سنت ہے فرض بھی ہے. تو فرض بھی چھڈے ہوئے ہیں. فرض چھوڑ کے جو سنت کو اپنائے اس سنت کا فائدہ ہی کوئی نہیں. فرض تو ادا کر تاکہ تیری سنت میں برکت آئے. آج ہر بندہ کیوں رو رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میسج پیغام بیان ختم بڑی موج میں بیٹھے تھے. عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مہلت دے دیں، میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو میں جاؤ کر لوں. اپنے والد گرامی کے پاس آئی. سرکار نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ مجھے بتاؤ میں کیا مانگوں؟ آج کل کی بیویاں ہوتی ہیں وہ تو کہتی ہیں مجھے سوٹ لے دے، مینو جتیاں لے دے، مینو زیور لے دے. اس سے اوپر کہاں جانا چاہتا؟ تربیت ہی کوئی نہیں نا. ہماری بچیوں نے دین سیکھا ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں. ان کو تو یہ پتہ اماں بھی پیو سے کپڑے مانگتی تھی، میں نے بھی کپڑے مانگنے. اماں کا جھگڑا بھی جوتوں پہ ہی ہوتا تھا، میں نے بھی جوتوں پہ اپنے شوہر سے جھگڑا کرنا ہے. اماں بھی ڈوئی دکھاتی تھی جب ابا روٹی مانگتا تھا تو میں نے بھی یہی کام کرنا. کوئی تربیت نہیں ہے. دین پڑھی ہو تو ان کو پتہ چلے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا یہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. شوہر کا یہ مقام ہے، وہ شوہر کی نافرمانی کر کے اس کی تذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنتی ہے. بتایا نہیں کسی نے، پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا جو میں بات کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا بیٹا، ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا حضور سے یہ کہنا کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. یہ تقریر کا خلاصہ اور وقت پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، زوجہ رسول، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، حضور کی بارگاہ میں آئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آفر کی، مانگو کیا مانگتی ہو؟ ایسا کرو معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا وہ کوئی ایک بات مجھے بتا دو. یہ اپنے لیے مانگا ہے، حضور کی امت کے لیے مانگا ہے تاکہ حضور کی امت کو پتہ چلے، کوئی امید بھی پیدا ہو. سرکار مسکرانے لگے. یہ راز کی بات ہے، چلو وعدہ کیا بتا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ ہوئی رب تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری امت کا جو بندہ کسی مسلمان مومن کا دل خوش کر دے گا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی، جنت بڑی نیڑے ہو گئی، جنت بڑی آسان ہو گئی، خوشی کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئی، ابا جی مبارک ہو، جنت مومنوں کے بہت قریب ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی نا، اس میں رب نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کر دے گا، اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو رونے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی، ابا جی خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی مومن کا دل خوش کرے تو جنت ملے گی، اگر مسلمان کا دل دکھا دے توڑ دے تو پھر کیا بنے گا؟ آج کا پیغام اور میسج یہ ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ دیکھو نا، کانٹا انگلی میں چبھے سارا جسم بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں؟ پاؤں میں چبھے سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ جسم ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، ٹھیک ہے انہوں نے پولیس پڑے، انہوں نے سوٹے میرے، ٹھیک ہے اب مولوی بھی نہیں کھلوندے، اچھا بھی ٹھیک ہے، ہن تھوڑی باری آئی کھلوتی ہے، اسی نہیں کہتے ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، زیادتی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے، آخر اللہ کی مخلوق ہے، یہ کام کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اگر کسی کا دل خوش کرو تو جنت ملتی ہے، لہذا زیادتی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب سارے مسلمانوں کا یہ نظریہ بن گیا تو سمجھو ایک حسن اور ایک انقلاب ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ آج یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، خاص طور پر اگر گھروں میں خواتین سن رہی ہیں، وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، وہ دل آزاری کا سبب نہ بنا کریں۔ ایک خاتون دوسری کی دل آزاری کیوں کرتی ہے؟ ساس اپنی بہو کا دل آزاری کر رہی ہے، بہو ساس کی کر رہی ہے، یہ سارے بگاڑ دور ہو جائیں گے، حضور کا دین گھر میں لے آؤ، بس پھر اللہ تعالیٰ کرم ہی کر دے گا۔ لے جی، بعض نصیحت مکمل ہو گیا ہے، آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں